السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا۔ قال الله جل جلاله في كتابه المجيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ معزز حاضرین، رمضان کو شروع ہوئے مکمل 17 دن گزر چکے ہیں، 3 دن باقی ہیں کہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر آخری عشرہ باقی رہے گا۔ اور ہم میں سے ہر کسی نے محسوس کیا، ہر کسی کو ظاہری طور پر یہ شکایت بھی ضرور ہے کہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے رمضان نکل رہا ہے، دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ان دن و رات کے گزرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ان گزرتے دنوں سے اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار کر لے، اور وہ سب سے بڑا ناکام ہوگا جو ان گزرتے دنوں سے اپنی آخرت کے لیے کوئی زاد راہ تیار نہ کر سکے، کوئی توشہ تیار نہ کر سکے۔ معزز حاضرین، رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس کا احساس ضرور ہے، اور رمضان ایک مقصد لے کر کے آتا ہے، وہ مقصد لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنے دن گزار چکے ہیں ان دنوں کے تعلق سے تھوڑا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب و کتاب لیں کہ ان 17 دنوں میں ہم نے کیا کیا، اس میں ہم نے اپنی کیا اصلاح کی، ہم نے کیا سدھار کی اپنی، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کا کہاں تک پابند بنانے کی کوشش کی، ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک سدھارنے کی کوشش کی۔ یہ محاسبہ کروانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، بس گزارنے کے لیے نہیں کہ روزانہ ہم نے رکھ لیا، تراویح ہم نے روزانہ پڑھ لی، اور ہم نے الحمدللہ دوسرے مہینوں کے مقابلے اس مہینے میں مسجد میں حاضری زیادہ دے دی۔ صرف اس لیے یہ مہینہ نہیں آتا ہے، کیوں نہ ہو شیاطین بند ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید میں رکھا ہے۔ جنت کے جب تمام دروازے کھلے ہوں گے، جہنم کے جب تمام دروازے بند ہوں گے تو اس کے ظاہری طور پر مثبت اور پازیٹیو اثرات بھی ضرور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرے کہ وہ روزانہ دعائیں سنے گا، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، تو اس کی برکتیں بھی ہوں گی، جس کے نتیجے میں ہمیں روزے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، تراویح بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں کسی حد تک جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کر لیتے ہیں۔ ان تمام کے پیچھے جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تو ہم اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو ہم جانچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہونے لگا ہے، کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونے لگا ہے۔ معزز حاضرین، اس کو آپ جانچنے کی کوشش کریں
کسی کو کوئی غلط قسم کی عادت ہوگی، کسی کی زبان گندی ہوگی، کسی کے معاملات میں خرابی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں احتیاط کر لیا ہو، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افطار کر لینے کے بعد سے لے کر کے سحری تک جو بری عادتیں اس کے پاس تھیں وہ عادتیں دوبارہ وہ اپنا رہا ہے، جو زبان اس کی گندی تھی ویسی اس کی زبان ہے، معاملات میں تجارتوں میں جو دھوکہ اور غلط قسم کی حرکتیں تھیں وہی اس کی زندگی میں دوبارہ افطار سے لے کر کے سحری تک باقی ہیں۔ جس طریقے سے اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت وہ نہیں کیا کرتا تھا وہی قدر و قیمت اس کے ذہن سے نکل گئی، پھر وہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے لگا ہے۔ یا کوئی پھر سیریلز ہیں یا اسی طریقے سے دوسری بہت سی چیزیں جو اپنے موبائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتا ہے، سحری سے لے کر افطار سے لے کر سحری کے دوران وہ کام کرنے لگا ہے، تو یاد رکھیں آپ بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ نے ڈیوٹی کے طور پر نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن دلوں میں جو تقویٰ پیدا ہونا چاہیے وہ ابھی پیدا نہیں ہو رہا ہے آپ کے دلوں میں۔ جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، رمضان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کو ضرور یاد رکھیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا تھا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، مٹی آلود ہو، جس کو رمضان ملے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم سے کتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم نے کتنوں پر ظلم کیا، ہم نے کتنوں کا حق مارا، یا ہم نے کتنے فرائض میں کوتاہی کی، اور ہم نے شریعت کے خلاف ورزیاں کہاں کہاں کس کس حالت میں کی ہیں۔ اس کو یاد کرنے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے معافیاں مانگنے کی، اپنے گناہوں کو دھونے کی اور استغفار و توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے گناہ کہاں تک دھونے کی کوشش کی، ہم نے اپنے گناہ کہاں تک یاد کیے۔ معزز حاضرین، توبہ ایک وہ ہوتی ہے جو عام توبہ ہوتی ہے کہ اے اللہ میں نے جو بھی کیا اسے معاف کر دے، میں نے جو غلطی کی اسے معاف کر دے، میں نے جو گناہ کیا اسے معاف کر دے، یہ ایک عام سی توبہ ہے۔ وہیں پر کئی گناہ ہماری زندگیوں میں ایسے ضرور ہوں گے جو کبیرہ گناہ ہوں گے، بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جن میں حقوق کا مسئلہ ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہم نے کی ہوگی۔ رمضان جا رہا ہے، رمضان تقریباً جا چکا ہے، 10-12 دن باقی وہ بھی نکل جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان نکل جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو، رمضان نکل جائے اور ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو۔ معزز حاضرین، ذرا دھیان دیں، ہوش کے ناخن لیں، مہینے نکلیں گے، دن و رات نکلیں گے، نمازیں بھی ادا ہوتی جائیں گی، روزے بھی ہم رکھ لیں گے، قیام بھی ہم کر لیں گے، تراویح بھی ہم پڑھ لیں گے، لیکن ہمارے گناہ ہمارے نام اعمال میں ویسے ہی باقی رہیں، ہمارے دلوں میں تقویٰ نہ ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ بد دعا برحق ہے کہ جس آدمی کے اوپر سے رمضان گزر جائے اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کرے۔ معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ گناہوں کی مغفرت ایسے ہی نہیں ہو جاتی کہ آپ نے زبانی طور پر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا آپ نے تراویح کے بعد وتر میں بعد میں امام کے پیچھے ٹہر کر کے آمین آمین آپ نے کہہ دی، لیکن آپ کو اپنے گناہ نہیں پتہ کہ آپ نے کیا 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 ہے، آپ نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، آپ کو اپنے گناہوں کا احساس تک نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں گناہ ویسے ہی باقی رہ سکتے ہیں، اور رمضان نکل جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی بد دعا لگ سکتی ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کی ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں، رمضان کی ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں۔ کچھ دن باقی ہیں، جیسے 18 دن نکلے، 17 دن نکلے، ویسے یہ بھی نکل جائیں گے، بغیر فائدے کے نکل جائیں تو ہم بڑے گھاٹے میں ہیں،
بڑے گھاٹے میں ہیں، یہ ہماری زندگی ہمارے لیے وبال جان بنے گی، یہ مہینہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو اندر سے کہاں تک سدھارا ہے۔ بھوکے پیاسے ضرور ہیں، قیام ضرور کیے ہیں، تلاوت بھی ہو سکتا کر رہے ہوں، مسجد کی حاضری بھی گویا ہم دے رہے ہوں، لیکن کیا ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اندر سے جھنجھوڑا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اندر سے سدھارنے کی کوشش کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو اندر سے صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پر سے رمضان کے دن گزر چکے ہیں، اس میں جو کوتاہیاں ہم نے کی، جو ہم نے سستیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور آگے جو دن ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں سے ہمیں صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگلے دنوں کو ہماری زندگی کے بہترین سے بہترین دن بنائے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ، جنتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔